أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلو صلی علی اللہ النبی تعالی علی صلی اللہ محمد۔ یہ تعالی سوشل علی میڈیا پر بتا رہے ہیں مجھے اسلامی بھائی کہ کافی تشویش والے میسیجز بھی آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ ایک تو کہہ رہا ہے میں روتا رہا اور یوں کر کے آ رہے ہیں، تو کیا ہوا کیا ہے؟ اگر یہ باتیں ہم کریں گے نا تو اس سے بھی جس نے بھی افواہیں اڑائی نا اس کو پگار مل جائے گا کہ بھائی مدنی چینل پر بھی اس کا تذکرہ ہوا، یہ لوگ ہل گئے ہل گئے۔ ہل گئے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنا تو نام ہی ہوا ہے نا یار، لوگوں کی طرف سے دعائیں ملی ہیں، آنسوؤں کے نذرانے بھی تو دیے نا۔ میں تو یہ بیٹھا ہوں، یہ تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، آپ آئے میرے پاس جمعے کو رات کو اور آپ نے مدنی گلدستہ ہاتھوں ہاتھ وہ تو ایک دم اچانک بنا لیا، پھر مجھے ہوش آیا بنانے کے بعد میں، یعنی بنانے کے بعد بھی شاید دوسرے یعنی کہ ہفتے کو دن کو شاید توجہ گئی میری، آپ کی بھی توجہ نہیں گئی یار۔ ہم نے مدنی مذاکرے کا اعلان کیا، ٹائم کا اعلان ہی نہیں کیا ہے اس میں، ورنہ میری عادت ہے کہ عشاء کی نماز اتنے بجے مدنی مذاکرہ کی دنیا بھر میں وہ ہم خالی بولیں کہ عشاء کے بعد ہے تو بھی نہ اتنا جمے، اور ہم نے تو کوئی ٹائم ہی نہیں لیا ہے، خالی مدنی مذاکرے کا بولا ہے، اور شاید کسی کی توجہ ہو سکتا گئی ہو، لیکن مجھے کسی نے بھی توجہ نہیں دلائی کہ رونگ نمبر لگا دیا۔ اصل آپ نے یہ کیا تھا، مجھے کہا کہ یار وہ بے چینی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، آپ کا یہ آ جائے گا نا فٹافٹ تو اسلامی بھائیوں کو جواب مل جائے گا یہ۔ تو اب یہ کہ جب یہ بات نکلی ہے تو وہ جو یہ جھوٹی افواہیں چھوڑتے ہیں نا، ان کا پگار جو ہے نا میں کرکرا کر دوں، کرتے ہیں ان کا مذاق کرکرا کر دوں۔ اگر یہ خوف خدا والے ہوں گے تو یہ توبہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو تشویش میں ڈالا۔ ظاہر ہے کہ مطلب صرف دعوت اسلامی والے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی علماء کی کثیر تعداد مجھ سے محبت کرتی ہے جو عملی طور پر دعوت اسلامی میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام سنی عاشقان رسول جو دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہیں آتے لیکن اللہ کی رحمت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو بھی تشویش ہوئی، تو اتنا بڑا یعنی کہ گھنونا جرم کیا۔ میں اس کا عذاب سناتا ہوں۔ ہاں، غیر مسلم نے یہ حرکت کی ہے، کسی مرتد نے حرکت کی ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اگر مسلمان نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو ڈرنا ہی پڑے گا۔ یہ اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے یہ جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ بول کر اس نے جو حرکت کی کسی نے بھی، وہ کتنا بڑا اس کا عذاب ہے۔ وہ جو کارڈ پہ اپنے جو نکلا تھا یار، اور جھوٹی افواہوں کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے یار۔ میں چلو اپنے یادداشت سے عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سرانے ایک سنسی، جس کو ہم انگلش میں پلاس کہہ لیں، چمٹا یا سنسی یا پلاس اس کے ہاتھ میں، وہ یہاں اس کی باچھ میں ڈالتا ہے، لکھا باچھ ہے تو باچھ ہی ہے، اس کو باچھ کہتے ہیں۔ باچھ میں ڈالتا اور اس کو چیرتا، اور چیر کر گدی تک لے جاتا، پھر وہ دوسری طرف آتا اور دوسری طرف والے باچھ میں وہ گھونپ کے اس کو چیرتا، پھر سیدھی طرف آتا تو سیدھی طرف والا زخم جیسے اس کا صحیح ہو چکا، اب دوبارہ اس میں ڈالتا، اور یہ اس کو اس طرح چیر پھاڑ کر رہا تھا۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہ پھیلانے والے کی سزا ہے مرنے کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو پگار ملا، اگر آپ مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، کوئی میرے سے ذاتی دشمنی تھی یا خواہ خواہ کا کوئی مطلب ہوتا ہے، مطلب ناراضی یا غلط فہمی، اگر یوں آپ نے یہ افواہ چھوڑی ہے تو اپنے یہ عذاب دیکھ لیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ پاک کی قسم، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کوئی بولے کہ میں یہ قبر کا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے،
کہ اس کو میں برداشت کر لوں گا. کبھی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ایسا. تو اس لیے اگر آپ مسلمان ایسا کیے اور سن رہے ہیں آپ کو توبہ کرنی چاہیے. باقی صحیح بات ہے کہ اس طرح کی افواہیں میرے لیے نئی نہیں ہیں. میری تو جنازے کی نماز کا ٹائم بھی اعلان ہو چکا ہے. کتنی گولیاں لگی ہیں یہ بھی اعلان ہو چکا ہے. تو یہ کرتے ہیں. جب یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس سے پہلے بھی یہ افواہیں چلتی تھی. تو یہ تو دیکھو نا, یہ کس کے خلاف ایسا ہوتا ہے جس سے خوف آتا ہے, جس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس میں میری تو حوصلہ افزائی ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے مجھے اس کا کوئی صدمہ بھی نہیں ہے جو ایسا ہوتا ہے. مجھے تو شاید اس کا ثواب ملے گا. تو اس طرح کرنے سے جو ایسا کرتا ہے مجھے اس کی ہمدردی کرنی چاہیے کہ یہ اتنے بڑے عذاب کا حقدار بن رہا ہے جھوٹی افواہیں چھوڑ کے. تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے, اور السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے. لیکن اب ظاہر ہے ایسا شخص اپنا نام تو کبھی بھی نہیں دے گا. توبہ کر لے اللہ تعالی سے چپکے سے. ہاں, جس کو پتا ہے کہ یہ افواہ آپ نے چھوڑی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر اس کا دل دکھا ہے تو اہل محبت ہے, دل دکھا ہے. ورنہ یہ کہ اس کو آپ کے اس گناہ کا تو پتا ہے نا کہ ہاں یہ اس نے جھوٹی افواہ چھوڑی, تو اس کو اپنی توبہ پر اطلاع کرنی پڑے گی کہ میں نے توبہ کر لی ہے, میری بھول ہو گئی. ورنہ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم کو تو ہمدردی حاصل ہوتی ہے اور آدمی کو مزہ آتا ہے. کوئی تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے اور کوئی غمخواری کرتا ہے, فون کرتا ہے, اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو یعنی یہ پوچھنے سے پہلے جو تھی نا اس سے بہتر ہو جاتی ہے جب کوئی پوچھتا ہے. تو یوں سمجھ لو مزہ آتا ہے. عیادت کے فضائل کتنے ہیں, تو حکمتیں بھی تو ہے نا اس میں کہ جس کی عیادت کی جاتی ہے اس کو تسلی ملتی ہے, اس کو کچھ نہ کچھ فرحت حاصل ہوتی ہے, سرور ملتا ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے. جس مریض کو ہم پوچھتے ہیں اور جس مریض کو کوئی نہ پوچھے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, اس کا دل صدمے سے چور ہو جاتا ہے. تو اس لیے غمخواری تو کرنی ہی چاہیے. کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, بیمار ہو جائے, اس کا کوئی عزیز ماں باپ بیٹا بیمار ہو جائے تو ہم کو ہمدردی کرنی چاہیے, دعا اس کے لیے کرنی چاہیے, تسلی دینی چاہیے. ثواب کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے یہ عرض کر دیا, مجھے تو بہرحال یہ کہ یہ پہلے بھی ہوتا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے چند بار ایسا. تو ایک اضافہ ہوا بھی, میرا آپریشن پچھلے سال بھی شوال المکرم میں ہوا تھا. 2 شوال المکرم آپریشن ہوا تھا. اس کے بعد بھی میں نے خبر پڑھی تھی یہ جی ہم کو ایک چینل کا جو تھا کوئی خبر کسی اور کی چلی تھی, تو اس کا نام ہٹا کر میرا نام اس نے ڈال دیا تھا کہ فلاں لیڈر نے اس کی وہ تعزیت کی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت دے. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر سنیوں کو بھی تشویش, تو مجھے گدی نشین کا جو نا وہ صوتی پیغام آیا, تو وہ آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھے تھے کہ یار یہاں اس طرح کی افواہ اڑی ہوئی ہے, تو کیا ہے صورتحال ہے؟ ہاں, یہ مطلب ظاہر ہے بے شمار عاشقان رسول ہے جو دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہیں آتے. یہ اپنے ان کے مشاغل ہوتے ہیں کہ مدارس چلاتے ہیں, ادارے چلاتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے یہ بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس میں ہماری نیک نامی ہوتی ہے, اس میں بدنامی نہیں ہوتی اس طرح کی باتوں سے. ظاہر بدنامی کی کیا کوئی صورت ہی نہیں ہے بدنامی کی. اس میں نیک نامی, ہمدردیاں ملتی ہیں, دعائیں ملتی ہیں. تو جو بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ ان مانو اگر ہمیں نفع پہنچا رہا ہوتا ہے, اپنی آخرت داؤ پہ لگاتا ہے, ہمیں نفع پہنچاتا ہے. لوگ اس بہانے رابطے میں آ جاتے ہیں, پھر ان پر اس طرح انفرادی کوشش کرتے ہوں گے کہ تمہیں اتنی محبت ہے تو بھائی اجتماع میں آؤ نا, مدنی قافلے میں حفاظت کی دعا کے لیے آ جاؤ نا, مدنی قافلے میں سفر کر لو. یہ بھی کرتے ہوں گے. صلو علی الحبیب.